اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ 13 اگست 2020، مضمون اردو، جماعت 10ویں، موضوع مرثیہ از مرزا دبیر۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کل میں نے آپ کو مرثیہ کے بارے میں سمجھایا، تو آج جو یہ مرثیہ ہے اس کا پہلا بند جو ہے، پہلے ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح میں آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تو اس کا پہلا بند جو ہے، ہر ایک قدم پر سوچتے تھے سبت مصطفیٰ۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے سبت مصطفیٰ۔ سبت مصطفیٰ کا معنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا، یعنی حضرت حسین۔ لے تو چلا ہوں فوج، عمر سے کہوں گا کیا، نے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو التجا، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بلا، پانی کے واسطے نسنے لے ادو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور میری آبرو میری۔ تو پہلے ہم اس کی تشریح کریں گے۔ آپ نے یہ بند جو ہے، جو ہم نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، پہلے ہم اس کی تشریح کریں گے۔ ہر ایک قدم پر سوچتے تھے سبت مصطفیٰ۔ یہاں پہ اس بند میں کربلا کا واقعہ جو ہے اسی کے بارے میں ہے۔ تو حضرت امام حسین جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کربلا میں جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا بچہ اصغر، جو اس وقت 6 مہینے کا تھا، وہ بھی ساتھ تھا۔ چونکہ گرمی کی کافی شدت تھی، وہاں پر یزید، جو ظالم یزید تھا، اس نے اپنی فوج کو دریائے فرات کے کنارے پر ان کا پہرا بٹھایا تھا، تاکہ حضرت امام حسین کے جو ساتھی ہیں وہ پانی نہ پی سکیں دریا پہ جا کے۔ تو چونکہ یہاں پہ ماجرا یہ ہوا کہ جو یہ حضرت اصغر جو تھا، اس کا بیٹا 6 مہینے کا تھا، کافی پیاس لگی تھی، شدت کی گرمی تھی، تو اب یہ ہر قدم پہ یہ سوچتا تھا، حضرت امام حسین کہ سوچتا تھا کہ میں اس بچے کو پانی پلاؤں، اس کی پیاس بجھاؤں، کیونکہ ہر باپ میں ایک ماں اور باپ میں ایک تڑپ ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ تو وہاں پہ جو ہے ہر قدم پہ وہ سوچتا تھا حضرت امام حسین۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں اس کو جو ہے عمر بن سعد کے لشکر میں اصغر کو لے جا رہا ہوں میں، لیکن لینے سے پہلے وہ اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ میں اب اس کو لے جا رہا ہوں، عمر بن سعد کے لشکر سے میں اس کو لے جا رہا ہوں، مگر میں ان سے کیا کہوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ میں اب انہیں کیا کہوں گا، کیسے کہوں گا،
وہ زبان کیسے میں لاؤں گا؟ اب میں ان سے یہ کہوں گا، نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو التجا، یعنی ان کو تو مانگنا ہی نہیں آتا تھا، نہ التجا کرنا ہی آتا ہے۔ منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بلا، یعنی انسان جو ہوتا ہے اگر اسے کوئی معاملہ پیش آتا ہے کسی دوسرے انسان کے ساتھ، وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ انسان میری بات کو سمجھ لے، اگر یہ انسان پھر اسے منتیں بھی کرے تو آگے سے اگر شعور ہوگا تو وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ لیکن حضرت امام حسین سوچتے ہیں کہ اگر میں منتیں بھی کروں گا اس کے سامنے تو لیکن پھر بھی وہ میرے لیے کیا کریں گے، میرے لیے وہ ٹھیک نہیں سوچیں گے۔ پانی کے واسطے نہ سنے لے عدو میری، عدو کا معنی ہے دشمن، یعنی پانی کے واسطے، کیونکہ بچے کو پیاس لگی تھی، موت اور حیات کے کشمکش میں مبتلا تھا، تو اب چونکہ باپ جو ہوتا ہے اس کے سینے میں ایک درد ہوتی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے، یزید کے سامنے منتیں بھی کروں، درخواستیں بھی کروں، التجا بھی کروں، لیکن آگے سے کوئی سننے والا ہو۔ لیکن پھر بھی وہ میری، حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ پھر بھی وہ میری بات کو سننے والے نہیں، کیونکہ وہ میرے دشمن ہیں۔ پیاسے کی جان جائے گی، حضرت امام حسین سوچتے ہیں کہ اب جو بچہ ہے 6 مہینے کا تو اس کی جان تو جائے گی ہی، لیکن میری آبرو، میری عزت، میری وقار کا سوال بھی ہے، وہ بھی چلی جائے گی۔ تو یہاں پہ مرزا دبیر جو ہیں اس مرثیہ میں یہ داستان، یہ جو واقعہ ہے کربلا کا واقعہ جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں، کیا ہوا ان کے ساتھ، کتنا ظلم یزید نے کیا حضرت امام حسین کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ، اس کی عزیز و اقارب کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا۔ تو اتنا ظلم جو ایک، یعنی کہ گرمی کی شدت جب کافی ہوتی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ جس کی عمر 6 مہینے کی ہو تو اس کو پیاس لگے تو باپ کے دل میں، اس کے سینے میں، یعنی کہ اس پہ کیا بیتی ہوگی۔ تو یہ واقعہ اس نے یہاں پہ بیان کیا ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کا دوسرا بند پڑھیں گے اور انشاءاللہ میں اس کی بھی تشریح کروں گا، آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ آج اتنا ہی باقی، وسلام۔